اور بالخصوص رونق بزم شمشیر اہل سنت خطیب پاکستان خطیب دل وزیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس عطاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو اب بلا تاخیر ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آپ کی نعروں کی گونج میں اور نعرہ لگائیں تاکہ اپنے بیٹھنے کا آپ ثبوت عطا کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس عطاری قادری رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج اس عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی عاشق حضور غوث اعظم ہمارے برادر محتشم اور برادر مکرم صاحبزادہ بسم اللہ ویلکم اہلا وسہلا مرحبا محمد شاہد قادری صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے مل کر ترتیب دیا ہے، اور یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے مخدوم امم مخدوم جہاں حضرت عمدۃ القاملین برہان الواصلین حجت الکاملین حضرت سیدی و سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے خلاق عالم آج کی اس ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور حضرت داتا صاحب سمیت جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، خلاق عالم سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے فیضان کو دوام و تام نصیب فرمائے، اور تا قیام قیامت جتنے بھی جانے والے جائیں وہ اپنی مرادیں اپنی جھولیاں وہاں سے بھر کر لے کے آئیں۔ دوستان مکرم، میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء تشریف رکھتے ہیں، بالخصوص جب میں نے حضرت صاحب کو دیکھا مجددی صاحب کو تو مجھے حضرت قبلہ حاجی صاحب یاد آ گئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر۔ اللہ کریم مساعی دینیہ ہے اس کو بھی آئے، اور آپ کا جو فیضان اہل سنت کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکات عطا فرمائے۔ جملہ جتنے ہمارے علماء تشریف لائے ہیں ان سب کی بھی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ دوستان مکرم، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ مئتن
فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں، اور اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیات تو یہ بات پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا کہ یہ جتنی تمہاری دوستیاں ہیں دنیا کے اندر، یہ چینج کرنا ہے، کر لیں بھئی ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جتنی تمہاری دوستیاں ہیں یہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ دوستیاں ہماری کس لیول کی ہیں یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ ہر بندے کا جہاں مفاد ہوتا ہے وہ وہاں دوستی لگا لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کچھ رشتے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مفاد نہیں ہوتا اور بڑی گہری دوستی ہوتی ہے، قیامت والے دن ہر دو صورت والی دوستی ختم ہو جائے گی، مفاد والی ہو یا غیر مفاد والی ہو۔ مفاد والی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا معاملہ ہے ویسی دوستی ہے، تو غیر مفاد والی کون سی دوستیاں ہوتی ہیں؟ تو یہ قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھیں تو اس کی تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت اگر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ موجود ہے کہ کون سی وہ دوستیاں ہیں اور رشتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ کام نہیں آئیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ تو فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا اس دن جو باپ ہوگا وہ اولاد کو دیکھ کے چھپ جائے گا۔ اب یہ اس یہاں مفاد تو نہیں ہوتا نا، دنیا کے اندر اگر کسی کے بیٹے کو آپ کچھ کہہ دیں تو وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا پر تنوں میں چھڑنا کوئی نہیں، اور وہی باپ ہوتا ہے قیامت کو دیکھے گا چھپ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا چھپ جائے گا، یہاں تک کہ بیوی شوہر کو دیکھے گی اور شوہر بیوی کو دیکھے گا۔ یہاں دنیا میں تو محبتوں کے بڑے بڑے جملے بولے جاتے تھے، وفاؤں کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے، یہ سب ختم، چھپ جائیں گے، اولاد بھاگ جائے گی، رشتہ دار بھاگ جائیں گے۔ اب ایسے رشتے یہ کام نہیں آئیں گے، تو فرمایا کون کام آئیں گے؟ الا المتقین، فرمایا جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ قیامت والے دن تمہارے کام آئیں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی دوستی اور یاری ہے جو قیامت والے دن تمہارے کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت طیبہ کی اگر اور تفسیریں نہ بھی دیکھیں تو ظاہری لفظ یہ بتاتا ہے کہ متقی بندے تمہارے کام آئیں گے۔ اور متقی کون ہوتے ہیں یہ میں نے ایسے نہیں ترجمہ کیا، یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر پرہیزگار، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو جاہل ہوتے ہیں جن کے پاس علم جو ایک بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ نہ ہو تو وہ ولی بن سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی ولایت عطا ہی نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں جو اللہ والا ہوگا نا وہ عالم ہوگا، اور یہاں پر اگر میں یوں کہوں تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، اگر عالم ولی نہیں نا تو پھر ہے ہی کوئی نہیں۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، آپ نے تو پھر بھی کو 2 گھنٹے آنکھ لگائی ہوگی، میں نے 1 منٹ بھی آنکھ نہیں لگائی ساری رات، تو آپ کو سبحان اللہ تو کہہ لینی چاہیے نا کم از کم۔ اگر عالم ولی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ولی ہو اور عالم نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور ہر عالم کے لیے ولی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ولی ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اور یہ بڑا خاص نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اس جنے نے بھی کمال ہی کر چھڑیا ہے۔ آپ ان کی تفسیر پڑھے نا، اس کے اندر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہ 5ویں پارے میں ہے۔
آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضرت جی میں اللہ کا ولی بھی بننا چاہتا ہوں اور میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ مجھے کوئی پہچان نہ پائے, میں لکیا ہی رواں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ آپ حضرات موبائلوں سے نکلے 2-3 بندے, فجر دے ٹائم ہے, پھر موبائلوں سے بڑے بیٹھو, نکل کے سنو گل یار. تو کہا کہ میں ولی بھی بننا چاہتا ہوں اور چھپنا بھی چاہتا ہوں کہ مجھے پہچانے بھی کوئی نہ. تو آپ نے پتا کیا مشورہ دیا تھا؟ یہ حضرات علماء ان کو بڑی جلدی سمجھ آئے گی, آپ کو بھی اللہ کرے آ جائے. فرمایا پتر کسی مسجد دا امام بن جا, جے کو تینوں ولی سمجھ جاوے تو پھر گل تو کچھ نہ ہوئی. فرمایا کسی مسجد کا امام بن جا. مولویوں کو کون ولی سمجھے؟ حالانکہ اگر یہ عالم ولی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں میری جان. نہیں سمجھے میری بات کو آپ حضرات؟ تو یہ محراب اور منبر اور مصلی پر کھڑے ہونے والے کو بھی کبھی ولی سمجھ لیا کرو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ ہم نے پوری محفل کرنی ہوتی ہے. یہ تو آج ایسا اتفاق ہے, میں سمجھتا ہوں داتا صاحب کا فیض ہے کہ مجددی صاحب قبلہ جیسا بندہ ہماری محفل کی صدارت کر رہا ہے. ورنہ اکثر ہمیں صدر جو ملتے ہیں نا محفلوں کے اندر داڑھی منڈے ہوتے ہیں, تو ایڈے ایڈے نام ہوندے نے, فلانا بن فلانا صاحب زادہ, تے وہ چان پیرو تھلے لہدا ہی نہیں. میں کہا چان پیر بھی کہہ لیا ورگا بھرا ہوئے تو پھر تو سانو مننو بھی کوئی مسئلہ نہیں نا. عقیدہ تے صحیح ہوئے, عمل تے صحیح ہوئے نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ یہ تے سارے ہی چان بنے پھر دے. میں کہا تھلے لاؤ تھوڑی جی انہاں دی چان گرہن بھی دور کریے, انہاں تھلے لاؤ. داڑھی کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں پڑھتے, اور ان کی صورت کیا ہوتی وہ آپ کو بھائی تھوڑا مہربانی کریں, آپ ہمارے مسلک پر مہربانی کریں. یہ ہوتی ایسے لوگوں کو ہمارا صدر بنایا کریں. سمجھ آئیے انہوں صدر بنن دی چاہ ساوے تے سانو بناؤن دی چاہ ساوے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لیکن وہ میں نے جو کہا ہے کوئی اگر محسوس کر گیا ہے تو تامی سبحان اللہ, یہ نہیں کر گیا تو تامی سبحان اللہ. پیغام حق بھی تو دینا ہے نا. تو میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے میرے عزیز. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یقین کیجئے یہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. چونکہ پیر کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, معنی بزرگ ہوتا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے نا, حقیقت میں تو یہ پیروی سے ہے. جس کی بندہ پیروی کرے گا, تو جو خود رسول پاک کی پیروی نہیں کرے گا ہمیں کیا کروائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ ہمیں نہیں کروا سکتا. مہربانی کریں, تھوڑی پہچان پیدا کریں. اور جتنی گفتگو کی ہے 2 لفظوں میں نچوڑ اگر دینا چاہوں تو وہ یہ ہے, اور آپ لینا چاہیں تو وہ یہ ہے, پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ دیکھا کریں اگر اس میں یہ کوالٹی ہے تو اٹس اوکے, بس ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو کیسے آپ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں مجھے بھی تو بتائیں نا. آواز کا میری طرف دیکھیں حضرت, میری طرف دیکھیں, تقریر میں کر رہا ہوں. یہ ہمارے علماء آ رہے ہیں, یہ ذرا راستہ چھوڑ دیں بھائی, یہاں سے جگہ چھوڑ دیں. جو میرے جیسے طلباء بیٹھے وہ اٹھ کے پیچھے چلے جائیں. حضرات علماء کو جگہ دی جائے, آپ آگے آ جائیں حضرت. ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب قبلہ, آپ کی تشریف آوری ہوئی. خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا. جتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بسم اللہ حضرت, ماشاءاللہ, برکت برکت ہو گئی جناب. اللہ آپ کو عزت بخشے. سبحان اللہ فرمائیں گے جی آپ حضرات؟ اللہ اکبر. تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھ لیں, اور یہی پیغام تھا جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے جو شاہد قادری صاحب ہیں محترم, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ذرا آج کشف المحجوب پر آپ نے کلام کرنا ہے. یہ کتاب اور یہ دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, فتنے ہر دور میں آتے رہتے ہیں. آج کل بھی ایک انٹرنیٹ کا فتنہ ہے, بیٹھا تو ایک کمرے میں ہے لیکن بک بک بہت زیادہ ہے. تو حقیقت یہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں, وہ اس سے بڑا فتنہ یزید کی صورت میں آیا تھا, سب ختم ہو گیا ہے. اب کوئی بھی فتنہ ہے, میں آپ کو ایک بات کر, کوئی بھی فتنہ ہے آپ دیکھ لیں, اس کی ٹائم لیمٹ 3 سال ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بسوں کا چھوٹی سی بات ہو جائے سوشل میڈیا پہ جواب شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا بالخصوص مذہبی طبقے سے, سوشل میڈیا کے فتنے کی عمر صرف 8 دن ہے, 8 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. کتنے کتنے بڑے فتنے آئے سوشل میڈیا پر, 8 دنوں کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گیا ہے. دیکھو نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اشارہ دیتا ہوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. بس اوقات حقیقت بھی ہو تو سوشل میڈیا پر 8 دن تک دا, اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا کتنا بڑا سکینڈل تھا, کدھر گیا, کدھر گیا, موک گئی ہر شے. پہنے سوشل میڈیا بقا نہیں ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ اللہ کے ولیوں کے خلاف بک بک کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا کام کیتا ہے,
وہ میں کہا پتر تو 8 دن نہیں تکنا. آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. وہ الگ بات ہے کہ ہم علاج کر رہے ہیں, دوائی دے رہے ہیں, وہ سارے نو پھکی دیندا اساں پھکا دینے ہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور وہ بھی ہمارا کام ہے, ہم نے کرنا ہے. کسی کو اچھا لگے سبحان اللہ, نہ لگے تو اپنا کام کر. حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شہر کی شان اور جان ہے. آپ بازار میں ایک دن جا رہے تھے تو سامنے کوئی عورت آئی, وہ نہیں ہوگی ورنہ اس شہر والوں کو تو پتہ ہے حاجی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مزاج کا. تو انہیں سر تو ٹلا لایا سی تا اپنے سامنے اپنے ڈانگ کر لی چھوٹی اسا مبارک, اپنے بنا کھلو کڑیے سر تے ٹلا لے. تو انہیں آخیا جی مولوی صاحب تسی اپنا کام کرو. فرمایا تیے میں اپنا کام ہی کردا پیا, اے میرا کام ہے, اور کیڑا کام ہے. تے پتر جنوں نہیں سمجھ آؤندی نا, اے تو ذرا چپ کر کے رہ, اسی جڑا کردے پے سانو پتہ ہے, اسی اپنا ہی کردے پے ہاں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, ہم اپنا کام کرتے, ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں کیا کرنا ہے. بھائی سٹیج ہوتی ہے نا, سانو پتا سی کتنے کی کرنا ہے. ایک سٹیج ہوتی ہے چھرا پھیرنا پڑتا ہے بکرے کو, دوسری سٹیج ہوتی ہے کھال لاؤنی پیندی ہے, تیسری ہوتی ہے تو بوٹیاں بناونیاں پیندیاں نے. جویں جویں سٹیج ہوندی جائے گی اسی کام کرتے جائیں گے. توجہ نہیں فرما رہی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو تیری سمجھ کے مطابق تو میں نے دین نہیں نہ پھیلانا. 5-4 بندے ٹینشن نہیں لے گئے ہو, بولو تو صحیح نہ یار ہے. تو اس واسطے اپنے دماغ شریف کو کھولیں, سمجھیں ذرا ان فتنوں کو, اور ان کا تدارک شکر کریں. آپ کے علماء بھی بول رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے, شکر کیا کریں آپ. تو یہ کہ کسی کو نہ سمجھ آئے, جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے. اور میرے بھائی قرآن مجید برہان رشید کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, پہلی امتوں کے جہاں نبیوں کا ذکر ہے وہیں پر آپ دیکھ لیں ان کے امتیوں کا ذکر ہے, اور وہیں پر اس امت کے ولیوں کا بھی ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کو دیکھیں تو آقا کریم کا ذکر بھی ہے, آپ کے صحابیوں اور اہل بیت کا بھی ہے, اور آپ کی امت کے ولیوں کا بھی ہے. یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہاں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کرتے رہیں. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے جو کشف المحجوب شریف لکھی ہے نا, اس کا جو آپ نے نام ہی رکھا وہی بڑے کمال کا ہے. کشف اس کا معنی ہوتا ہے کھول دینا, پردے ہٹا دینا, اور حجاب پردے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, محجوب یہ فرمایا میں نے پردے ہٹائے ہیں. اور یہ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب, انہوں نے جب قلم اٹھایا نا تصوف پر, بڑی تحقیق کے بعد اس نے ایک نچوڑ والا جملہ لکھا. وہ کہتا ہے جیسے امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے دینی تعلیمات کو لوگوں کے ذہنوں کے قریب کیا اور لوگوں کے اعتراضات کو دور کیا, فرمایا اسی طرح حضور داتا صاحب کی تعلیمات نے بھی ہر قسم کے فتنے کا منہ بند کر کے دین کی تعلیمات کو روشن کر کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو. تو یہ جو پردے ہوتے ہیں نا, پردے یہ بھی بڑے ہوتے ہیں. بلکہ آپ کشف المحجوب شریف کی ابتدائی پڑھ کے دیکھیں, حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں پردے ہوتے ہیں 2 طرح کے, ایک کو پردہ رین کہتے ہیں, دوسرے کو غین کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے, آپ کی بولی بول رہا ہوں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, فرمایا یہ کلا بل ران یہاں سکتا ہے. اور یہاں پر جو سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں نا, ہم تھوڑا سا زور لگائیں نا تو کئی کہتے ہیں مولوی صاحب مٹھا بولو. میں کہتا تینوں اصل مٹھے بولن دی نہیں ہے, یہ ساٹ صحیح جگہ تے لگ دی پئی ہے, تینوں چیکا ہے نہیں, یہ بس تھوڑی جا مٹھا بولو. میں کہا ہوں چیک نکلی ہو, حالانکہ قرآن مجید پڑھو. کلا بل رانا, یہاں قرہ حضرات بیٹھے ہیں تو بتائیں کیا یہاں سکتا نہیں ہے؟ سکتے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سورت سختی سے پڑھو, اونچا پڑھو. تو اس کا مطلب ہے رب کے کلام کا اسلوب بھی بتاتا ہے کہ کتے کتے اونچا بولنا چاہیے. نہیں توجہ فرما رہے آپ, یہ کتے کتے اونچا بولنا چاہیے. نیرے مٹھے والے مشورے نہ دے تو پتر, تو کی رات تجوید ہی پڑھی ہوں تینوں مسئلہ حل ہو جانا سی. سمجھ آ رہی ہے نا. تو فرما کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہاں ہاں ان کے دلوں کے اوپر سیاہی چڑھ گئی, زنگ چڑھ گیا. فرما پردہ چڑھ گیا جو ان کے کرتوت تھے اس کے بدلے میں, اور یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ سکتے نہیں. یہ ایک پردہ ہے, اور دوسرا پردہ غین ہوتا ہے. یہ دونوں پردوں میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرق بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں یہ جو پردہ رین ہوتا ہے کلا بل رانا کے تحت, فرمایا کہ یہ پردہ ہٹتا نہیں ہے, پردہ ہٹتا, اور جو پردہ غین ہوتا ہے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے. یہ ممکن الارتفاع ہے. اور وہاں پر مثال پتہ کیا دی؟ فرمایا جیسے پتھر اور شیشہ, پتھر کے اوپر جتنا مرضی گھٹا پڑ جائے,
آپ جتنا مرضی اس کو سونے کے پانی سے صاف کر لیں، نیچے سے چمک پیدا نہیں ہوگی. فرمایا ہے ہی پتھر، اس کی اصل میں چمک نہیں ہے. تو فرمایا جس کے پردے یہ رین والے پڑ جائیں تو اس کا ہدایت والا نیچے سے مواد نکلتا ہی نہیں، اس کی اصل میں چمک ہدایت نہیں ہوتی. اور فرمایا جہاں پر پردہ غین ہوتا ہے وہ ایسے سمجھو جیسے شیشے کے اوپر گھٹا پڑ گیا، جتنا مرضی ہو کپڑا مارن والا ہووے صحیح کوئی ٹاپ دا اینج کپڑا مارے تو چمک دوبارہ آ جاتی ہے. یہ حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے مثال ارشاد فرمائی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کہ یہ جو پردہ رین ہوتا ہے یہ نہیں ہٹتا، یہ رہتا ہے. اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. آپ قرآن مجید برہان رشید پڑھیں تو پہلے پارے میں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، اگر یہ آیات پڑھیں نا جی، اولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا بعض لوگوں نے یہاں پر بھی ٹھوکر کھائی ہے، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے نا تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کر لیں ساتھ ہی چلتے چلتے ہی. یہاں لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں، محبوب آپ کافروں کو بتائیں چاہے نہ بتائیں، ان کو سمجھائیں چاہے نہ سمجھائیں، تبلیغ کریں چاہے نہ کریں، یہ لفظ انہوں نے لکھے ہیں تو ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب میں کہا نہیں، یہ معنی نہیں بنتا. اگر کافر کو اثر ہی نہیں پڑنا تو نظام تبلیغ کدھر جائے گا؟ کیوں فرمایا کہ رب کی طرف بلاؤ؟ وداعیا الی اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. تو پھر یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے علمی یتیموں؟ یہ معنی نہیں ہے یہاں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کے قلم کو چومنے کو جی چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے قلم اٹھایا نا، یقین کریں آپ کا جو ترجمہ ہے یہ روح کے بھی قریب ہے اور حقیقت کے بھی قریب ہے اور تفسیری ترجمہ بھی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا تو کیا خوب کیا. ان الذین کفروا، اس کا ترجمہ کیا جن کی قسمت میں کفر ہے. آئے ہائے ہائے، ایک لفظ نے مسئلہ حل کر دیا. جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو جتنا مرضی سمجھا لو ڈرا لو، انہیں سدھے کوئی نہیں ہونا. فرمایا جن کی قسمت میں کفر نہ ہو ان کی طرف تو نگاہ اٹھاؤ تو وہ کلمہ پڑھ کے کوئی فاروق اعظم بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہے. یہ کہنا کہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں، تجھے کہا کہ کس نے کہا اثر کوئی نہیں، تو یہ اصل مطلب ہے. تو یہ جو پردہ رین ہوتا ہے یہ نہیں ہٹتا اور پردہ غین یہ ہٹ جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ تمہارے دلوں کے پردے ہٹانے کے لیے لکھی ہے. یہ ٹوپی والے کو نکالے، نیچے کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ میرا بیٹا، ادھر دیکھ، تھوڑا سن دیو سوشل میڈیا تے آنکھ چاک پا کے سن پتر، ادھر میرے حال ویکھ. پتہ نہیں کیوں ایتھے بہ کے بھی ایتھے کوئی نہیں ہوندے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ ہے ایتھے بہ کے بھی ایتھے کوئی نہیں، ایتھے بہ کے تے بہ رہو نا، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا اور بڑی جلدی چھوڑ دوں گا. لیکن اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے دلوں کے پردے ہٹانے کے لیے جو لوگوں کے چڑھ گئے، اور فرمایا یہ پردہ غین کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آئی؟ جو ممکن الارتفاع ہیں، جو ہٹ جاتے اٹھ جاتے ہیں. فرمایا اللہ کی رحمت سے ہم کلام ایسا کریں گے کہ تمہارے پردے ہٹ جائیں گے سارے. ایک بات. اور دوسری بات آپ نے پھر وجہ بھی لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی یہ کیوں لکھی ہے، یہ ابتدا میں آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک سوال ہوا تھا، حضرت ابو سعید غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ نے سوال کیا تھا، صرف ایک سوال. انہوں نے سوال کیا وہ کہنے لگے حضرت یہ بتائیں کہ یہ تصوف و طریقت کیا ہوتی ہے، اس کے اسرار کیا ہیں، یہ لوگوں کے دل اور دماغ کو کیسے منور کرتی ہیں، لوگ مانتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے یہ سوال تھوڑے کی تھی، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ تو سب کچھ تو نے کہہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں استخارہ کیا. استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مشورہ کرنا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ توفیقات اپنی عطا فرما. پھر وہ اشارہ مل جاتا ہے، اس اشارے کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو شروع کیا اس کو میں نے ایک سادہ جواب بھی دیا اور پھر پوری کتاب لکھ ڈالی. سادہ جواب یہ تھا، غور کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو. آپ نے فرمایا لوگوں کو یہ اس واسطے سمجھ نہیں آتی، لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کا نام طریقت رکھا ہوا ہے، جو ان کا جی چاہتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقت ہے. پہلی بات. اور دوسری خرابی فرمایا دوسری خرابی یہ ہے علماء حقہ کے دشمن بن کے راہ حق سے یہ بٹک گئے ہیں. یہ دو وجوہات ہیں، دو. ایک تو خواہش نفس کو انہوں نے طریقہ سمجھ لیا، جو جہان دیاں چبڑا مار دینے بات کہندے نے اسی فقیر ہنے ہاں. یہ کیڑا فقیر ہے تو ہے
آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میری بات پر. 6 مہینے نہونا کوئی نہیں تاں تو فقیر ہاں. بیٹھے ہو ذرا حوصلے نہ سنیا جے. کپڑے تیرے پورے کو نہیں تاں تو فقیر ہیں. بو تیرے کو لاؤندی بھی تاں تو فقیر ہیں. وہ تو کی ہو. صفائی نصف ایمان ہے. بندہ بندے دا پتر لگنا چاہیے. کو بال شال کٹا کے رکھ بہو لگن دے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. یہ کانٹ چھانٹ ہوتی رہنی چاہیے نا. گرامی قدر حضرات یہ لوگ اپنی مرضیاں اپنی منمانیاں اور کہتے ہیں ہم تو فقیر لوگ ہیں. مولویاں دی لین ہو رہا ہے ساڑی ہو رہا ہے. وہ کیڑی ہو کیڑی تیری لین ہے کو سانو بھی دس یار. یہ نہ نبی نے لائن جدا کی ہے نہ صحابہ نے کی ہے نہ اہل بیت نے کی ہے نہ مولا علی نے کی ہے نہ امام حسن نے نہ حسین نے رضی اللہ عنہم اجمعین. نہ ہی حضور غوث پاک نے یہ جدا کی ہے. یہ کیسے جدا ہوگی؟ کیا چکر کیا ہے؟ تو یہ ساری ڈرامے بازیاں دور کرنے کے لیے داتا صاحب نے 2 جملوں کے اندر سارا رد کر دیا ان کا. فرمایا علماء حق سے بھی نہ الجھو مارے جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات فرمایا اپنی خواہش نفس کا نام طریقت نہ رکھو. طریقت تو علم کی حقیقت کو کہتے ہیں. یہ آگے چل کے داتا صاحب نے جو کھولا میں بتاتا ہوں لیکن آپ نے یہ 2 لفظ بیان کرنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ اے طالب حق. اس جملے میں بڑا وزن ہوتا ہے. اے طالب حق ذرا غور سے سن. فرمایا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں لوگوں نے تکبر کو علم سمجھا ہوا ہے. کرتے تکبر ہے تو کہتے ہیں میں بڑا عالم میں نہ کو گالتا کرے میں نہ مفتی منیب رحمان گال کرے اور میں نہ جناب ڈاکٹر اشرف حسن جلالی گال کرے اور میں نہ کرنے تو بابا خادم کرے. ہے کون؟ ذات دی کوٹ گر لی. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا سوشل میڈیا پر. کمال والی بات ہے. 2 جملے تجھے بک بک کرنے آ گئے تو تو کہتا ہے میرے نال ہے علم تکبر کا نام تم نے علم رکھ لیا ہے. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پر حافظ کرن تکبر تے ملا کرے وڈیائی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. اللہ دا نام نکلا ہوئے نا گلاں دے وچوں. آپ نے فرمایا تکبر کا نام لوگوں نے علم رکھا ہوا ہے. 4 لفظ کی آ گئے نصاب پھردا ہے کھلوندا ہی نہیں. او ڈکی او ڈکی حوصلہ کر تھوڑا جیا. اپنے برتن کو ایسا بنا کہ اس میں کچھ آئے. ہائے 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 کیا کہہ رہا. حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی بندے حب جا کے مریض ہیں. جہاں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں لوگ میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں نعرے لگن مینوں ہار پہن. چاہتے خود ہیں اور کئی باری تساں ویکھیا ہونا اپنے بندے خود کلے ہوندے نے. جدوں میں جمع روڑا پا چھڑی ایک باری اج میں اج کل دے کئی نات خان کردے جے 5-7 نال چمچے کڑچے ہوندے نے انہاں روپیہ 200 دیندے جے. کلے جدوں میں پڑھا تو شروع کری پھر سارے ہی ہو جان گے. یہ ساڈی قوم تے آ کیمرے دی مریض ہے. بیٹھے ہو کیا ڈرامے ہیں یہ سارے. تو فرمایا ہے حب جا کا مریض کہ جب میں جاؤں نعرے لگیں اور کہتا ہے یہ تو عزت ہے. او عزت نہیں ہے تیرے ترلے نے. یہ حضور داتا صاحب فرما رہے کر اپنی اصلاح. حضور سیدی و سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں نے مجادلے کا نام مناظرہ رکھا ہوا ہے. ہوں تھوڑی خاص گل ہے صرف درس نامی پڑھنا نہ سمجھ آنی لیکن میں کوشش کروں گا تمہیں تھوڑی جہا سمجھا دیا. مناظرے میں احقاق حق ہوتا ہے کہ آپ دلائل رکھیں اور دلائل میں جس کا پلڑا بھاری ہو وہ دوسرے کو کہے کہ حق قبول کر اور سامنے والا کہ بالکل میں قبول کرنا اس مسئلے میں مجھے مغالطہ لگا اور یہ بالکل میں ٹھیک ہے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. مناظرہ نظر سے ہے میری نظر کھل گئی وضیح ہو گئی میں نے سمجھ آ گیا ہے. بیٹھے ہو مجادلہ میں جدل ہے. اس کا مطلب ہے جنیاں دلیلاں دے انہیں کہنا نہیں آج نہیں این جا آتا جھوٹا آتا پھلانی آتا ٹمکانی. فرمایا کرتے جدل ہیں کہتے ہم نے مناظرہ کیا ہے. تجھے کیا پتا مناظرہ کس کو کہتے ہیں. یہ حضور سیدی داتا صاحب کہہ رہے ہیں. اور فرمایا محاربے کا نام عزت رکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے محاربہ کس کو کہتے ہیں. سمجھ آئی. یہ باب مفعلہ ہے جانبین سے کام ہو تو پھر یہ فعل مکمل ہوتا ہے. اور بھائی جان اس کا محاربے کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا قتل و غارت بدماشی کسی نو جین نہ دینا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. فرمایا اس کا نام عزت رکھا ہوا ہے.
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, فائرنگ کرتا ہے, چبڑا مارتا ہے تے لوکی جدوں تو شار تو ڈرتے ہیں, کہنا ویکھیا پھر میری معاشرے کنی عزت ہے. اوہ میں کہا عزت نہیں ہو, تینوں کتا سمجھ کے سارے گھر وڑ جاندے رہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی یار ہیں. اینی تے سانو چھل لا لین دیا کرو نا. انہاں بدماشاں دی اینی کھوئے گی تے نہ بندے دا پتر بننا ہے. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی تنگ کیا ہوا ہے, گلی محلے والوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے. اور بیٹھے ہو یہ آپ نے کیا سمجھا کہ داتا صاحب صوفی ہیں تو نیریاں. میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کی قسم, صوفیوں کی تربیت اور تعلیم میں جتنی غیرت ہے نا اتنی کہیں اور نہیں ہے. کیوں بھی حضرات علماء ایسے ہی ہے جی, خدا کی عزت کی قسم. اب یہ ابھی ان کی 4 لائنیں میں نے مکمل نہیں کی ہیں اور تھوڑیاں آنکھاں کھل گئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا خواہش نفس کا نام لوگوں نے طریقت رکھا ہوا ہے. جو جی چاہتا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق دین ہو جائے. نہیں بھائی نہیں, اجازت ہو تو کوئی سمجھا لوں آپ کی خدمت میں سبق. آج دیکھیں نا ہمارے گھر مہمان آ جائے, مہمان رحمت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے روایات کے مطابق؟ ہاں آج مہمان آ جائے بندہ پریشان ہے, نہ لسی پیندا ہے جی, نہ پروٹھا کھاندا ہے, نہ انڈا کھاندا ہے, نہ وڈا گوشت کھاندا ہے, نہ ہی چھوٹا کھاندا ہے. کہتے میں برائلر بھی نہیں کھانا, نہ چاول ہی کھاندا ہے, نہ بوتل پیندا, نہ چاہ پیندا, نہ مٹھیائی کھاندا ہے. او بہن تو پراؤنا ہے, ہوں تے نہ کریے کی. سوچنے کی بات ہے نا, یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوالی بنے, چاچا جی ماما جی بھائی جانو کیوں نہیں کھاندے, ہر شے حرام ہو گئی یا؟ کہندے نہیں حرام نہیں ہوئی, مینو ڈاکٹر نے روکی ہے, یہ چیز میں کھادی تے مینو تکلیف ہونی ہے. میرے جملے کا وزن محسوس کرنا اگر آپ کر سکیں تو. صبح کا ٹائم ہے بڑی روحانیت والا. میں نے کہا جناب جتنی اہمیت ڈاکٹر کو دے دی ہے نا, کاش کہ اتنی اہمیت محمد مصطفیٰ کی باتوں کو بھی دے دیتے. ڈاکٹر کے کہنے پر جس بندے نے حلال چھوڑ دیا ہے وہ مصطفیٰ کے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ بولو ذرا سارے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ. ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا, حضور کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑ رہا. اے داتا صاحب سمجھاتے پہ نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آئیے؟ عیب جوئی کا نام فرمائی انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید ہم بہت بڑی معلومات رکھتے ہیں. نہیں, عیب جوئی نہ کر. کسی کا عیب پتہ چلتا ہے پردہ پاپ پردہ. اور آج کل جان کی امان پاؤں تو اس بات کو بھی سمجھا سکتا ہوں, نہ بھی امان ہوئے تو میں آج سائیاں کو بیٹھا, ٹینشن نہیں لینی. ویسے ہی داتا صاحب کا عرص ہے, آپ ٹینشن فری ہو جائیں جناب. لیکن اس بات کو سمجھیں, کئی بندیاں دے عادت ہوتی پورے محلے تے نظر رکھنی ہوندی ہے, کیڑا دیاں کڑیاں کی کردیاں نے, منڈے کی کردے نے, کتھے جاندے نے, کنے ٹیلی فون نے. بڑا انہیں دسنا ہوندا اج انہیں سویرے آ سوٹ پایا, شامی آ پایا. ساری گلی دیاں کڑیاں منڈے تے دی نظر ہے. میں کہا چاچا جی ماما جی حاجی صاحب پائن او جنہ لوکاں دیاں کڑیاں منڈیاں تے نظر رکھ دے ہو, کدی اپنے تے رکھ لا تے سارے ولی بن جان گئے. اپنے دا تینوں پتہ کوئی نہیں تو دوے نو اوے معلومات عیب جوئی کو نہیں کہتے. اب اگر آپ توجہ کریں تو میں بتاؤں معلومات کس کو کہتے ہیں. معلوم کرنا ہے تو یہ کر اس محلے میں تہجد کون پڑھتا ہے, معلوم کرنا ہے تو یہ کر اس محلے میں 5 نمازیں کون پڑھتا ہے. اے معلومات کر. اور اگر تجھے زیادہ ہی شوق ہے تو میری جان یہ معلوم کر کہ آج کون سا غریب ہے جس کے گھر میں روٹی نہیں پکی. اے معلوم کر, یہ معلوم کر کون سا غریب ہے جس جو آج دوائی نہیں لے سکا. جو معلوم کرنے والی چیزیں وہ کرتے نہیں ہو. 5 کلو دا سر ہلانا گزارا تھا کوئی نہیں ہون لگا میرا چان ہے. سمجھ اس باتوں کو میرے بھائی, سمجھ. عزیزان گرامی, داتا صاحب کہتے ہیں اوے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن پھر بھی فرمایا ہم قلم اٹھائیں گے اور لوگوں کے دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ کو ہٹائیں گے. اور حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, توجہ ہے جی, آپ نے کشف المحجوب شریف کا پہلا باب جو باندھا ہے وہ علم ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے.
पहला बाब इल्म बंद है, एदा मतलब है वली होवे तो आलिम ना होवे। और उसमें आपने एक हदीस लिखी, वैसे तो पहले 2 हदीसें लिखी ना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, समझ आई, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, ये आपने दोनों बयान की हैं। और उससे पहले एक आयत करीमा लिखी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। समझ आ रही है? ये लिखी, लेकिन वहीं पर आपने एक और बड़ी प्यारी हदीस लिखी, आपने फरमाया अल मुतअब्बिदु बिला फिक़्हिन कल हिमार फि ताहून। तर्जुमा सुनिया दे, फरमाया जो इबादत गुजार बगैर शरी मसले इबादत के सीखे, नमाज रोजा रकू किवें क्याम किरात किन्नी की किवें पैर किवें सारा कोई ये सीखियों बगैर बस जुड़िया रवे, फरमाया उसकी मिसाल उस खोते की तरह है जिन्हों सारा दिन बंदा चक्की ते बांध दिंदा, अखां बनिया ने टुरिया रह टुरे, ओ समझदा मैं पेशावर पहुंच गया, अखां खोलो ते उत्थे ही फिरदा हुंदा। ए उन्हां लोकां दी मिसाल है जिहड़े इल्म नहीं हासिल करदे ते मौलवियां ते तंज करदे जे। ये ओ खोते जे जिहड़े सारी दिन घूमदे सारी जिंदगी खलोते उत्थे ही हुंदे जे। मैं नहीं आख्या, मैं दाता साहब की गल सुना, कई चुप उतले सा उत्ते थल्ले थल्ले। अब मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप मेरे बीवी बच्चे उन पे कुर्बान, उनकी आल पे कुर्बान, उनके असहाब पे कुर्बान। आप क्या फरमाते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आलिमु अफदलु मिन अल आबिद व फी रिवायतिन अल आलिमु अफदलु मिन अल्फ आबिदिन काइमिल लैल साइमिन नहार मुतहज्जिदिन औ कमा काल अलैहि सलाम। फरमाया एक आलिम इबादत गुजार से अफजल होता है, दूसरी बात एक आलिम 1000 इबादत गुजारों से अफजल है। जो दिन को रोजा रखते हैं, रात को इबादत करते हैं, उठ के तहज्जुद भी पढ़ते हैं। कर मौलवियां दा मुकाबला, बड़ियां तू गल्लां करना, मौलवी बख्शे गए असीं भी बख्शे जाएंगे। बैठे हो, अगर वंड करनी है ना तो फिर जुर्रत पैदा कर अखलाकी अपने अंदर। केड़े मौलवी नूं ताना मारदा पिया है? ये उस मौलवी नूं मार जेड़ा डीजल ते चलदा है। नहीं समझे ही नहीं, हुण मैं तुहानूं की आखां। हुजूर शाही ने खत्म नबूवत हल्का सा मुस्कुराए दा मतलब मैं को गल कीती है। समझ आ रही है मेरी बात की? और भाईजान जो चलते ही या रसूल अल्लाह पे हैं, उनको कैसे ताना दोगे? मुझे बताओ ना जरा। खुदा का खौफ करे यार, हमें समझना चाहिए इन बातों को। बैठे हो, इस वास्ते एक आलिम जो होता है इतना अफजल होता है। और यहां पर इजाजत हो तो सैयदी आला हजरत की बोली बोलूं तो फरमाया ये आलिम इतना अफजल क्यों होता है? इन सूफियों से सारी सारी रात जागते रहते, आलिम दिन सुता पिया रहिंदा है, या इन्हें मुताला करना होंदा बा सल्लल्लाह ते खैर सल्ला। फरमाया उसकी एक वजह यह है, जो आबिद होता है ना इबादत गुजार सूफी, फरमाया है जल्दी शैतान दे चुंगले फस जाता, चूंकि कोई दलीलां नहीं होंदियां। ते जिहड़ा आलिम हुंदा है वो जल्दी शैतान के चुंगल में फंसता नहीं है। वो जो मर्जी करे सामने इसके कुरान की आयत आ जाती है या हदीस आ जाती है। नंबर 1 वजह प्लस पॉइंट इसका यह है। दूसरा भी सुना दूं आप हज़रात को। फरमाया ये जो इबादत गुजार होता है इसकी सारी मेहनत इसलिए होती है मैं जहन्नुम से बच जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। और जो आलिम होता है इसकी सारी मेहनत इसलिए होती है मेरे आका की उम्मत बच जाए, इनका अकीदा ठीक हो जाए। फरमाया आलिम का इल्म मुताद्दी होता है, ट्रांसफर होता है, फायदा देता है, आका की उम्मत को बचाता है। फरमाया जेड़ा जिन्ना ज्यादा भला करदा है अल्लाह ओना ज्यादा दर्जा भी बुलंद फरमा छड़दा है। बोलो ना यार। आवाज कई बंदों की कमजोर होती है, कई बोलते ही नहीं पाए। तवज्जो है? अच्छा सही है, इस बात को समझो। हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप पता कितने बड़े आलिम थे पता है? 17 मुल्कों के अंदर आपने सफर किया है इल्म दीन हासिल करने के लिए। सदके जामा जड़े चुप बैठे हो तुहाडे उत्तों तुसा के समझिया। 17 मुल्कों के अंदर आपने सफर फरमाया।
اور آپ کے جو اساتذہ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی کا اکثر حصہ آپ نے علم دین حاصل کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بطور چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی ولی کامل دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں اس کی سیرت پڑھ کے کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، جواب آئے گا ہے. اور کئی ایسے ولی بھی ہیں جنہوں نے بظاہر کسی سے نہیں پڑھا، جیسے حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، بظاہر کسی سے نہیں پڑھا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ